بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ اور اگر تم شک میں ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندہ خاص پر، تو بس کوئی ایک صورت لاؤ اس کی مثل اور بلاؤ اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو اگر تم سچے ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رحمت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعداد بے شمار کی سنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واجب القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن میں چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کا پچھلی آیتوں کے ساتھ گہرا تعلق، اس آیت مقدسہ کا پچھلی آیتوں کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی، اپنی ربوبیت کا ذکر فرمایا کہ میری ربوبیت کو پہچاننا ہے تو پھر میری بنائی ہوئی نعمتیں جو ہیں ان پر غور کر لو، تمہیں خود بخود ہی میری ربوبیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ اپنے وہمی معبود بنائے ہوئے تھے کہ عبادت جو ہے اس میں انسان کو شک رہتا ہے، اور کافرین ہمیشہ اسی تردد میں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بتوں کو پوجنا بہتر عبادت، کوئی کہتا ہے گاؤ ماتا کو ماتا ماننا بہتر عبادت، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، اس کو بہتر عبادت سمجھتا ہے۔ پچھلی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا ذکر فرمایا کہ اے بندہ میں نے تجھ پہ انعام دیا لہٰذا تو عبادت کر، لیکن شک اس بات میں تھا کہ بہتر عبادت کون سی ہے۔ اکثر ذہنوں میں یہ سوال تھا کہ بہتر عبادت جو گائے کو پوجتا ہے اس سے جا کے پوچھ لیں تو وہ بے شمار دلائل دے گا کہ گاؤں کے یہ فوائد ہیں، یہ ماتا ہے اس کو ماتا ماننا چاہیے، یعنی اپنی عقل کے مطابق بے شمار دلائل دیتا ہے۔ اور جو بتوں کی عبادت کرتا ہے وہ بتوں کو سب سے بڑا معبود سمجھتا ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسا دعویٰ اپنے ان بندوں کے سامنے رکھتا جس سے یہ ثابت ہو جاتا کہ معبود وحدہ لا شریک ایک ہی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا، اور اس میں ایسا دعویٰ اور اس کی دلیل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کو اور میرے حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ کو بے مثل ثابت کرنے کا بہت بڑا ایک دعویٰ اور دلیل ہے کہ رب ذوالجلال نے جو یہ چیلنج کیا تمام کافرین کو، بتوں کے پجاریوں کو،
گاؤں کو پجاریوں کو یا جو سورج کی پوجا کرتا ہے وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتا ہے، ان سب کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جس چیلنج کا جواب قیامت تک کوئی نہیں دے سکے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِن كُنتُم، آئیے ذرا غور کیجیے ان آیا مقدسہ میں رب ذوالجلال نے کون سے موتی ہماری جوڑیوں میں ڈالے ہیں۔ میرے خالق نے فرمایا وَإِن كُنتُم، ان شرط کے لیے آتا ہے جہاں کلام میں تردد ہو، یعنی پھسلنے کا خطرہ ہو، تو ان وہاں لایا جاتا ہے عربی زبان میں، یعنی شک کو دور کرنے کے لیے، تردد کو دور کرنے کے لیے، کہ اگر تم ہو فی ریب، ریب کا تفسیر جو ہے، لفظی معنی جو ہے پیچھے میں نے عرض کر چکا ہوں، لا ریب فی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ریب، اگر تم شک میں ہو، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے دلوں میں شک ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر تم شک میں ہو، یعنی یہ جو شک ہے یہ عارضی ہے، اگر کھلی دلیل تمہارے سامنے آ جائے تو پھر یہ عارضہ ختم ہو جائے گا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اگر تم ہو شک میں، مما نزلنا، مما دراصل من ما تھا، من بیانیہ یا تبعیدیہ، یعنی یہ بعض کو بیان کر رہا ہے یا کل کو بیان کر رہا ہے۔ مما نزلنا، اس میں شک ہے، مما نزلنا جس کو ہم نے نازل کیا۔ سب سے پہلے تو دیکھ لو کہ نازل کرنے والا کون، اگر اس میں بھی پھر بھی شک ہے، تردد کا شکار ہوتے ہو، تو پھر دیکھ لو کہ نازل کیا ہوا ہے۔ پھر بھی تردد کا شکار ہو تو پھر یہ دیکھ لو کہ اس نازل کرنے والے کو لانے والا کون ہے۔ اگر پھر بھی تردد کا شکار ہو تو پھر یہ دیکھ لو کہ اس ذات پہ یہ نازل ہوا۔ ان سب میں سے یعنی یا تو وحدہ لا شریک جیسی ذات کو لا کے دکھاؤ، یہ بتوں کو جو اپنا معبود سمجھتے ہو، اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبود جو ہیں، جو اپنے بدن پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا نہیں سکتے، وہ تمہاری ضرورت پوری کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر تم تردد کے شکار ہو تو پھر سب سے پہلا کام یہ کرو کہ وحدہ لا شریک جیسی ذات کو ڈھونڈ کے لاؤ جو اس کی مثل ہو۔ ایسا تم کر نہیں سکتے۔ اگر پھر بھی تمہارا دل راضی نہیں ہوتا تو پھر جو ہم نے نازل کیا اس کی مثل کوئی لا کے دکھاؤ، کوئی ایک آیت، کوئی ایک لفظ، کیونکہ قرآن یہ ایسا سمندر ہے، ایسا اس میں علم ہے، ایسی حکمت ہے کہ جس میں غیب کی خبریں بھی موجود ہیں۔ اس قرآن نے قیامت میں ہونے والے واقعات بیان فرما دیے، اور پچھلی قوموں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے تمام زمانے جو ہیں، قرآن نے جو جو زمانہ بیان فرمایا اس میں ایک رتی برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ بالکل جو سچا تھا، جیسا جیسا ہوا، اور جس کے ساتھ جو ہوا، مثال کے طور پہ حضرت یوسف علیہ السلام اس زمانے میں میرے محبوب کیا جلوہ کرتے، لیکن اس کے باوجود قرآن نے جیسا واقعہ بیان فرمایا بالکل ویسا ہی واقعہ، بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ اور آپ کے بنانے کا طریقہ، اور پھر ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم، کیا میرے محبوب ظاہری حیات میں وہاں موجود تھے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ، تو پھر قرآن کو ماننا پڑے گا کہ قرآن نے جو غیب کی خبریں بتائی ہیں در حقیقت بالکل سچی اور حق خبریں بتائی۔ تو قرآن کا چیلنج کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو نا، اگر تم تردد کا شکار ہو تو مما نزلنا، اس میں کہ جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندہ خاص پر۔ میرے باز القدر، یہاں کچھ عقلیں جو ہیں وہ تردد کا شکار ہو جاتی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ جیسے ہم بندے ہیں۔ دیکھیں قرآن نے
محبوب خدا کو بھی بندہ ہی کہا، لہٰذا وہ بھی ہم جیسے بندہ ہے۔ میرے واجب القدر، بے شک میرے محبوب بندہ خاص ہیں، میرے محبوب عبد ضرور ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ میرے محبوب ایسے عبد ہیں کہ جنہوں نے ساری عبدیت کو شان بخشی ہے۔ میرے محبوب کی جلوہ گری نہ ہوتی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد کی صورت میں یہ ظاہری لبادہ عبدیت کا اگر اوڑھ کر نہ آتے تو ہمیں انسانیت کا پتہ نہ چلتا۔ میں نے کئی دفعہ یہ چیز عرض کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا احسان ہے ہم پہ، اور ایسا احسان ہے کہ جس کا ہم ساری زندگی بھی اپنا سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ پکارتے رہے نا، حق کے شکر تب بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے واجب القدر، میرے محبوب ایسے عبد ہیں کہ جنہوں نے عبدیت کو شان بخشی ہے، اور ہم کبھی نفس کے عبد ہوتے ہیں، نفس کے تابع ہوتے ہیں، نفس کے بندے ہوتے ہیں، کبھی ہم شیطان کے بندے ہوتے ہیں، کبھی ہم دولت کے بندے ہوتے ہیں کہ جہاں دولت کی ریل پہ دیکھی وہاں پھسل گئے۔ لیکن میرے محبوب ایسے عبد ہیں کہ جن کی عبدیت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا علی عبدنا مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے نازل کیا اپنے بندہ خاص پر۔ یہ چیلنج ہے جس کو کافرین تو کیا کوئی بھی منافق آج تک پورا نہیں کر سکا اور تا قیامت پورا نہیں کر سکے گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اگر تم تردد کا شکار ہو تو پھر رنگ برنگی باتیں نہ سناؤ، بے تکی باتیں جو ہیں جن کی نہ کوئی دعویٰ نہ کوئی دلیل نہ کوئی ثبوت، بے تکی باتیں نہ کرو، آؤ پھر میدان میں آؤ۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، کوئی ایک صورت تو لا کے دکھاؤ، کوئی ایک صورت، کوئی ایک لفظ جس میں ایک لفظ میں تمام کلام جامع کلام ہو، کوئی ایک صورت ایسی ہو۔ اور میرے واجب القدر، صورت کی تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں۔ صورت کسے کہتے ہیں؟ صورت کہتے ہیں کہ کم از کم 3 آیتیں جس میں موجود ہوں، چھوٹی 3 آیتیں جس میں موجود ہوں، جیسے مثال کے طور پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور دوسری کہ صورت اسے کہتے ہیں کہ جس میں مضمون جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہو اور باقاعدہ اس سورہ مقدسہ کا نام بھی رکھا گیا ہو، اسے صورت کہتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کوئی ایسی صورت لاؤ جس میں مضمون مکمل ہو جائے، ہر عقل میں، عام عقل میں بھی بات سمجھ میں آ جائے کہ اس صورت میں فلاں مضمون موجود ہے، فلاں بات کہی گئی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تم کوئی ایک صورت لاؤ من مثلہ، جو اس کی مثل ہو۔ یہ ہاں کی ضمیر جو ہے اس میں 2 طرح کے قول ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہاں کی ضمیر کا اشارہ جو ہے وہ قرآن کی طرف ہے، تو پھر ترجمہ یہ بنے گا، معنی یہ بنے گا کہ اس قرآن کی مثل کوئی ایک صورت لا کے دکھاؤ۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہاں کی ضمیر کا اشارہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات کی طرف ہے، کہ اگر تم تردد کا شکار ہو تو پھر میرے محبوب جیسی کوئی ذات لا کے دکھاؤ، میرے محبوب جیسی کوئی ذات، کوئی ایک بندہ جو میرے محبوب کی طرح ہو، کہ جو بولے وہ دل بولے، جو بولے جیسا بولے ویسا ہی ہو جائے، جو ہمیشہ سچ بولتا ہو، جس کی بات میں تردد نہ ہو، جس کی بات میں، جس کے کلام میں شک کی گنجائش نہ ہو، میرے محبوب جیسی پوری زمین میں، روئے زمین میں پھر لو۔ کوئی مثل ہو تو پھر لا کے دکھاؤ۔ میرے محبوب بے مثل ہے، نہ کوئی مثل نہ کوئی مثال میرے محبوب جیسی موجود ہے، اور قیامت تک بڑے بڑے آئے دعویٰ کرنے کے لیے، لیکن جھوٹے ثابت ہوئے۔ جیسے مثال کے طور پر مسلمہ کذاب ہے، نبوت کا دعویٰ کیا
لیکن جھوٹا ثابت ہوا۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا اگر تم تردد کا شکار ہو، اگر شک ہے ابھی بھی تمہارے ذہنوں میں، تو پھر آؤ نا، میدان میں آؤ، میرے محبوب جیسی کوئی ایک ذات لا کے دکھاؤ جو قرآن بولے، جن کے لب ہلے قرآن نکلے، جن کے لب ہلے حدیث نکلے، اور وہ ایسے لفظ ہوں جن میں علم کے سمندر موجود ہوں۔ رب ذوالجلال نے آگے ارشاد فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم، اور پھر جب تم سورت کو لے آؤ نا، اول تو تم سورت لا ہی نہیں سکتے، اگر تم سورت بنا بھی لو، سورت لے بھی آؤ، کوئی ایسی مثل لے بھی آؤ، تو پھر وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم، اپنے گواہوں کو جن کو تم بڑا سچا مانتے ہو، جن کے کہنے پہ تم گمراہیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، وَادْعُوا شُهَدَاءَکُم، اپنے ان گواہوں کو بھی بلا دو، اپنے ان بڑوں کو بھی بلا دو، لیکن یاد رکھو من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا اپنے جو بھی بڑے ہیں ان کی گواہی ان کو موجود، ان کو سامنے لے آؤ کہ وہ بھی گواہی دے کہ واقعی یہ جو تم نے صورت بنائی ہے، یہ جو تم نے یہ صورت بنائی ہے، یہ جو مثل قرآن کے لے کے آئے ہو، اور وہ آ کے گواہی دے اس بات کی کہ واقعی یہ سچی اور بالکل قرآن کے مد مقابل ہے، وہ آ کے گواہی دے، لیکن یاد رکھو من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ میرے واجب القدر یہاں میں یہ نقطہ عرض کر دوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافرین سچے ہیں، یہ چیلنج ہے کہ اگر تم سچے ہو نا، کیونکہ کوئی بھی اگر کسی کو چیلنج کرے نا، اپنے کلام کا کسی کو چیلنج کرے، کسی بات میں کسی کو چیلنج کرے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں سچا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر جو میں کہہ رہا ہوں اس کو جھوٹ ثابت کر کے دکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد کو اور خلاصہ تفصیل وہ میں انشاءاللہ عز و جل بروز ہفتہ عرض کروں گا۔ دعا ہے خالق کائنات قرآن کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا